اس میں ایک علاج تو ہے بات چیت کا علاج، جسے ہم اپنی زبان میں CBT کہتے ہیں۔ ادویات دینے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ڈپریشن ماڈریٹ ٹو سیویئر انٹینسٹی پر چلا جاتا ہے۔ ہر مریض دوسرے مریض سے مختلف ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دوائیاں ایک دفعہ شروع کر دیں گے اور وہ لائف ٹائم چلتی رہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر احمد فراز تارڑ۔ اس وقت ہم لارڈ جنرل ہاسپٹل کے سائیکیٹری وارڈ میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں ایک سینئر سائیکیٹرسٹ اور بیہیویئر سائنٹسٹ ڈاکٹر نادیہ۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیسے علاج ممکن ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں سے ان سے آج ڈسکشن کریں گے۔ امید ہے آج کی یہ ہیلتھ ٹاک آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر نادیہ ہے اور میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایک سائیکائٹرسٹ، ایکیڈیمشین اور بیہیویئر سائنٹسٹ کے طور پر کام کرتی ہوں۔ اس شعبے سے مجھے تقریباً منسلک ہوئے 6 سے 7 سال ہو چکے ہیں۔ ڈپریشن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اس کی کیا علامتیں ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے کیا ٹریگرز ہیں، اس کی کیا کازز ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کا علاج کیا ہے۔ ڈپریشن کے 2 علاج جو یوزلی ڈاکٹر سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں، اس میں ایک علاج تو ہے بات چیت کا علاج، جسے ہم اپنی زبان میں CBT کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو مائلڈ ڈپریشن ہے، یعنی کہ اس کی علامتیں ابھی اتنی زیادہ نہیں بڑھی ہیں، وچ از اگین ڈیسائیڈڈ بائی دا ڈاکٹر، تو ہم اسے بات چیت کے علاج کی طرف، دیٹس دا فرسٹ لائن، ہم اس کو ایک دم سے دوائیاں بالکل نہیں دیتے۔ اگر بات چیت کا علاج کام کر جائے تو اسی کو کنٹینیو کیا جاتا ہے، اور اس علاج میں بیسکلی آپ کی ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ سٹنگس کی جاتی ہیں، جو کہ یوزلی 12, 13, 14 ویکس، جتنا بھی سائیکالوجسٹ کو لگے کہ اتنا ضرورت ہے اتنی دیر تک چلتا ہے، تو یہ تھوڑا لمبا علاج ہے۔ اب آتے ہیں ہم ادویات کی طرف۔ ادویات دینے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ڈپریشن ماڈریٹ ٹو سیویئر انٹینسٹی پر چلا جاتا ہے۔ اگر اس وقت ادویات نہ دی جائیں تو اس وقت پھر مریض کی حالت جو ہے وہ خطرے میں جا سکتی ہے۔ ادویات ایک لائف سیور کا کام کرتی ہیں، اور جان بچانے سے بڑھ کے میرے خیال میں کوئی اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں کہ آپ ایک مریض کی جان بچا لو۔ تو بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ادویات کیوں دیتے ہیں سائیکائٹرسٹ، اور ایک اور بڑی مشہور بات ہے ہماری ادویات کے بارے میں کہ جی شاید ایک دفعہ لے لی ہیں تو پوری عمر اب یہی ادویات لینی ہے۔ آئی ریئلی وانٹ ٹو میک دس ویری کلیئر کہ سائیکائٹرک میڈیکیشنز بہت ٹائپس کی ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کی جو اسپیسیفک دوائیاں ہیں دے آر ناٹ ایڈکٹیو، ٹھیک ہے۔ یہ یوزلی ہم SSRIs دیتے ہیں، ہم دوسری کلاس کی دوائیاں دیتے ہیں جو کہ ایک مدت کے لیے دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو ٹیپر آف کر دیا جاتا ہے۔ ہر مریض کے لیے ایک ٹیلر میڈ پلان بنتا ہے، ہر مریض دوسرے مریض سے مختلف ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دوائیاں ایک دفعہ شروع کر دیں گے اور وہ لائف ٹائم چلتی رہیں گی۔ تو یہ متھ جو ہے یہ بہت ہی غلط پھیلائی گئی ہے کہ شاید ایڈکشن پوری زندگی کے لیے دوائیوں کی چلے گی۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ ان کے کیا بیسک موٹے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ دیکھیں جی، موسٹلی دے آر سیف میڈیسنس۔ ہم ایک رسک بینیفٹ انالیسس کرنے کے بعد، اس مریض کو اوور آل چیک کرنے کے بعد، اس کی کوموربڈیٹیز کو دانا خاصا اس کو شوگر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک دوائی تجویز کرتے ہیں، اور جس میں ہم ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اس دوائی کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں آ رہا، کہیں اس دوائی سے کوئی مضر اثرات تو نہیں آ رہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دوائی دیتے ہیں اور بس پھر مریض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے کوئی ایسے خطرناک سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں۔ ایپیگیسٹرک سائیڈ افیکٹس آ سکتے ہیں، جیسے ہلکا سا نوزیا ہونا، دل متلی ہونا، یا پیٹ میں تھوڑی سی خرابی ہونا۔ کچھ لوگوں کو سیکشول سائیڈ افیکٹس آ جاتے ہیں، بٹ اگر ہم دیکھیں کہ کیا ان ادویات کا فائدہ زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ان ادویات کا فائدہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ واٹ ول ہیپن اف یو ڈو ناٹ سیک ٹریٹمنٹ فار ڈپریشن؟ اوکے، سو وی آل نیڈ ٹو نو دیٹ اف وی ڈو ناٹ سیک ٹریٹمنٹ فار ڈپریشن، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ دیکھیں، ہر مریض دوسرے سے مختلف ہے۔ 1% مریضوں کی ایسی ہوگی جو خود بخود شاید ٹھیک ہو جائے گی، 20 to 30% وہ اپنے ایک فیز سے گزریں گے۔ ہم ان ٹریٹڈ ڈپریشن جسے کہتے ہیں، جسے ہم نے علاج نہیں کیا، وہ یوزلی 6 ماہ کی مدت تک آٹومیٹکلی بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چنک مریضوں کا ایسا ہوتا ہے 30 سے 40%
جو کہ سویئر ڈپریشن میں جانے کے بعد اس میں سے 10% جو ہیں وہ خدا نخواستہ خودکشی کی جانب جا سکتے ہیں اور دوسری خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ڈپریشن کو ٹریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور بات جو جاننی بہت ضروری ہے کہ اگر ایک مرتبہ ڈپریشن ہو جائے تو اس انسان میں، اس شخص میں ڈپریشن ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. کسی کی فیملی میں ڈپریشن ہے، اس کے ماں باپ میں یا اس کی کسی بھی پیڑھی میں، 40 سے 50% افراد ہمارے پاس وہی آتے ہیں جن کی کہیں نہ کہیں فیملی چین ڈپریشن یا موڈ ڈس آرڈر کی ہوتی ہے. امید ہے یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. امید ہے آج کی ہیلتھ ٹاک نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا. اس کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں اور ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں ہماری مدد کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.